بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کو تیار، چائنا کی بھارت کو شدید وارننگ۔ یوکرین بننے کی کوشش کی تو بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، نریندر مودی اپنی کھوتی ہوئی مقبولیت دیکھتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان پر سرجیکل اسٹرائیک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، نریندر مودی نے G20 سمٹ کے بعد ایک میٹنگ طلب کی تھی۔ اس میٹنگ میں انڈیا کے آرمی چیف، انڈیا کے وزیر دفاع اور تمام ایجنسیوں را کے افسران موجود تھے۔ نریندر مودی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان پر گیدڑ بھبکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چھپا رہا ہے، پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بارڈر پر انڈیا پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ G20 سمٹ ہمارا کامیاب رہا، پاکستان اس کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، لیکن ٹائٹ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر سرجیکل اسٹرائیک کریں گے۔ جب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ باہر آئے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں، پاکستان ہمیں جانتا نہیں ہے، پاکستان کے خلاف بھارت سرجیکل اسٹرائیک کرے گا، چائنا کو سبق سکھائے گا۔ چائنا کی بھارت کو شدید وارننگ سامنے آ گئی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ بھارت یوکرین بننے کی کسی صورت کوشش نہ کرے ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت اس وقت گتھم گتھا ہیں۔ چین اور بھارت لداخ، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ جیسے علاقوں میں گتھم گتھا ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ بریکنگ نیوز کے مطابق حالات کشیدہ ہیں۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے کی صورتحال بدستور کشیدہ۔ بھارت اور چین کے درمیان تناؤ میں شدت آ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان دوسرے روز بھی فوجی مذاکرات جاری رہنے کے باوجود دونوں ممالک کے ٹینکوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ چینی جنگی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں کولا ٹاپ کے دامن کے قریب کھڑی ہیں، جس پر بھارت کا قبضہ ہے۔ چین نے علاقے میں بھاری اور ہلکے ٹینک تعینات کر رکھے ہیں جو کہ بھارتی پوزیشنوں سے فاصلے پر ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کی شب چینی فوج کے ساتھ وادی گلوان میں ہونے والی شدید جھڑپ میں 17 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جھڑپ میں انڈیا کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے، لیکن اب انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے 17 فوجی بھی ہلاک ہو گئے، جس سے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی کل تعداد 20 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کا کم از کم 45 برس میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ پیر کی شب متنازع وادی گلوان میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس جھڑپ میں چینی فوج کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ انڈین فوجیوں نے 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا، ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ جے شنکر بھی موجود تھے۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر 2017 میں آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ 1 ماہ کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان
لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گلوان کے ساتھ دیکھے گئے۔ اس کے بعد انڈیا نے وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش سمیت انڈیا سے ملتی ہے۔ اس کے سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اور اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک-مون لائن کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی ماہرین نے بتایا کہ بیجنگ اپنی جنگ کی تیاریوں کو بڑھاوا، مشقوں کا انعقاد اور فوجی پٹھوں کو نرم کرنے کے ذریعے واشنگٹن کی بالادست سیاست کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ طیارہ جہازوں کو بڑھاوا دینے کا بھی بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جس کی جانب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے جنگی طیارے پاکستان بارڈر پر کھڑے ہیں۔ ہندوستان اور ناٹو سے لمیٹڈ تیار کردہ طیاروں نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف حاصل کی ہے۔ انہوں نے LAC MI کی ویژن خریدنے کے معاہدے کا بھی اعلان کیا۔ دونوں مسلح ممالک کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اس ملک کے آخر تک 83 مارک 1A کی معاہدے کو تشدد دینے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے فارورڈ ایئر بیس مغربی اور مشرقی سرحد پر دورائیوں میں پوری تندہی سے شریک ہیں۔ اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے ساتھ چین کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران دن کے ساتھ ساتھ رات کے آپریشن بھی کیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں وسیع پیمانے پر اڑان بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت اور چین کے مابین جاری ناانصافی کی بات چیت سے اشتعال انگیز اقدام کو چین کی طرف سے فوجی طاقت کا مظاہرہ کہا جا رہا ہے۔ ہوٹین کا ایئر بیس لداخ سے 200 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں ہندوستانی اور چینی فوج ایک وحشیانہ تصادم میں مصروف تھی۔ اس کے نتیجے میں 40 سے زیادہ ہندوستانی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور چین نے پورا تابڑ توڑ اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔